شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم رمضان المقدس کی 7 تاریخ ہے، پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ رب العزت روزے داروں کے روزے رکھے قبول فرمائے، نماز تراویح کی عبادت میں لطف عطا فرمائے، قرآن مجید کی تلاوت کا ذوق و شوق عطا فرمائے، اور اس مقدس مہینے میں اس کی برکات سے اپنی جھولیوں کو بھرنے کی خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جب سے یہ کرونا وائرس کا خوف ہر انسان کے ذہن میں چھایا، نہ سنانے کو کچھ دل کرتا ہے، نہ سننے کو کچھ مزاج بنتا ہے، لیکن آج یہ جان کر مجھے اور آپ کو سجدہ شکر ادا کرنا ہو کہ گورنمنٹ اعلان کر رہی ہے کہ اللہ کا شکر ہے آج جمعۃ المبارک سے کرونا وائرس کا زور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ایک اچھی خبر ہے، اللہ کرے یہ سچی خبر ہو اور خداوند قدوس اپنے بندوں پر رحم فرمائے۔ وہ دن دیکھ کر یاد کر کے دل تڑپتا ہے، آنکھیں برستی ہیں کہ جمعۃ المبارک کے رمضان المقدس کے اجتماعات میں شدید گرمی کے باوجود بھی اس وقت ہمارے پاس اوپر اور نیچے ایک ہجوم عاشقاں کا ہوتا تھا۔ کوئی نہیں، پھر سے انشاءاللہ یہ بہار آئے گی، پھر سے یہ ذکر ہوگا۔ اگر وہ دن نہیں رہے تو یہ دن بھی نہیں رہیں گے۔ آج رمضان المقدس کی 7 تاریخ ہے، اور اس مہینے کی مناسبت سے رمضان المقدس میں کھولو اسے بے شمار واقعات ہوئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ رمضان المقدس میں قرآن نازل ہوا، روزے یہ پہلے
جو رمضان المقدس میں اب 30 روزے ہیں، یہ معراج کی رات اللہ کے نبی جب آسمانوں پر تشریف لے گئے تو اللہ نے اپنے محبوب کو 2 تحفے عطا فرمائے، 50 نمازیں اور 60 روزے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا میری امت پر اتنا بوجھ نہ دے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کی امت پر خاص کرم فرما کر یہ خوشخبری سنائی کہ 45 نمازیں معاف کر دیں اور 30 روزے معاف کر کے باقی 5 نمازیں اور 30 روزے مسلمانوں کے لیے تحفہ بھیجا۔ اس مہینے میں جن کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، ایک بات پورے یقین سے سن لو، صدقہ و خیرات نکالنے سے اور زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ مال بڑھتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، میری اور آپ کی بات نہیں ہے۔ اس مہینے کے آخری عشرے میں تاک راتوں میں قدر کی رات کو تلاش کرتے ہیں۔ گویا یوں کہوں، اس مہینے کی 3 تاریخ جب بھی آتی ہے، ایک ایسی شخصیت کا وصال ہوا جسے دنیا خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اور 10 رمضان المقدس کو ایک ایسی شخصیت کا وصال ہوا، نبوت کا 10واں سال تھا، 10 رمضان المقدس تھی۔ دنیا اسلام کی عظیم خاتون جنہیں دور جاہلیت میں بھی طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ طاہرہ کا مطلب ہے پاکیزہ خاتون، اور وہ خاتون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ آج ان دونوں شخصیات کا اختصار کے ساتھ ذکر کریں تاکہ یہ دلوں میں جو مردگی پھیل چکی ہے یہ پھر سے زندہ ہو جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ نبی پاک کی 4تھی بیٹی ہے، جن کے لیے نبی پاک نے فرمایا فاطمہ تو بدت منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یوں کہوں، ایک جملہ ذہن میں آیا، میں اور آپ کہتے ہیں کہ میری جان محمد ہے، توجہ ہے؟ کہہ دو، کوئی حرج نہیں، سبحان اللہ کہنے سے کرونا دور ہو جائے گا۔ اگر میں پھر سے ایک ذوق اور محبت کو اجاگر کر رہا ہوں تو آپ بھی ذرا ہوشیار ہو کر بیٹھے، محبتیں لے کر بیٹھے، اس لیے کہ اس شخصیت کا ذکر ہے جسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، دنیا کائنات کی وہ عظیم خاتون جس کے لیے میرے نبی نے کہا کہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ میں اور آپ محدثین، مفسرین، علماء، صوفیہ، ابدال، اغواث،
اوتاد، تبا تابعین، تابعین، صحابہ، ہر ایک نے کہا میری جان محمد ہیں، ہر ایک نے کہا میری جان محمد ہیں، لیکن محمد عربی کہتے ہیں میری جان فاطمہ الزہرا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری جان سیدہ فاطمہ الزہرا، اور جن کے لیے میرے نبی نے کہا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، جن کے لیے نبی نے کہا کہ فاطمہ قرآن آئے تو میرا نبی نہ اٹھے، جو نہیں کہنا چاہتا وہ نہ کہے، ہو سکتا ہے طبیعت میں ناسازی ہو سکتا ہے مزاج بگڑ گیا ہو، مگر آج شاہی مسجد توتلا وادی میں سعید فاروقی یہ کہتا ہے کہ مزاج بدل دو، محبتیں اجاگر کرو، ذوق پیدا کرو، آنکھوں میں نمک پیدا کرو، زبان پہ سبحان اللہ کی صدا ہو، کیا خبر تیری سبحان اللہ سے مرد ہٹ جائے رحمت آ جائے۔ صاحبو، قرآن آئے تو میرا نبی نہ اٹھے، 22 سال 2 مہینے 22 دن میں قرآن نازل ہوتا رہا، آیت آئے، سورت آئے، سپارہ آئے، مختلف آیات آئے، آقا بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہے، سواری پر ہیں تو سوار رہے، عائشہ صدیقہ کی گودی میں سر انور ہے تو لیٹے رہے، مولا علی کی گودی میں سر انور ہے وہی آ گئی تو لیٹے رہے، ماحول جو بھی تھا، قرآن آئے تو میرا نبی نہ اٹھے، جبریل 24,000 مرتبہ آئے تو میرا نبی نہ اٹھے، لیکن جب بیٹی آئے جب سیدہ طاہرہ آئے، جب سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا آئے، پیغمبر کھڑے ہو جاتے ہیں، سرکار کھڑے ہو جاتے ہیں، بار بار ایسا ہوتا ہے۔ ایک دن بیٹی نے ہاتھ باندھے، بابا بیٹی ہوں آپ کی، والد ہو آپ میرے، خادمہ ہوں آپ کی میں، آقا ہو آپ ہمارے، امتی ہوں میں آپ کی، نبی ہیں آپ میرے، حضور میرے لیے نہ اٹھا کرے۔ فرمایا کیا ہوا؟ حضور آپ کے تو وہ قدم اگر زمین پر لگے تو ریاض الجنت بنے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، حضور آپ کے وہ قدم اگر زمین پر لگے تو ریاض الجنت بن جائے، آسمان پر پہنچے، عرش پر پہنچے، عرش معلی بن جائے، حضور جس کے قدموں سے جنت بنے، جس کے قدموں سے جنت بنے، عرش معلی بنے، آپ میرے لیے نہ اٹھا کریں۔ پیغمبر نے جو جملہ کہا، قیامت تک آنے والے ہر بیٹی کے باپ کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اور کیا کہا؟ فرمایا فاطمہ قرآن آئے تو تیرا نبی کھڑا نہ ہو، جبریل آئے تو تیرا نبی کھڑا نہ ہو، فاطمہ تیرے لیے اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ قیامت تک آنے والے ہر باپ کو پتا چلے کہ بیٹی کا شان کیا ہوتا ہے۔ اب جہاں تھوڑا سا سوچئے، جس کی بیٹی کا یہ عالم ہے
تو اس فاطمہ الزہرا کی ماں خدیجہ کا کیا رتبہ ہوگا؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نبی پاک کی پہلی زوجہ، ایمان لانے میں سب سے پہلی خاتون، مردوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر، عورتوں میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، بچوں میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ، اور غلاموں میں حضرت سیدنا زید ابن حارثہ۔ اب بڑی توجہ چاہتا ہوں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ جہالت کے دور میں بھی آپ کا لقب طاہرہ کا تھا۔ ایک بہت بڑے باپ کی بیٹی تھی جن کا نام ہے خویلد۔ خویلد بڑے تاجر تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے، تجارت عروج پر تھی۔ ان کا جب وصال ہوا تو وہ سارا نظام ان کے وصال کے بعد تجارت ساری کی ساری حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ذمہ آ گئی۔ اب یہ تجارت کرنا کوئی آسان کام تو نہیں، لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے کردار نے یہ ثابت کر دیا۔ آج ذرا پیسہ آ جائے لوگوں کے دماغ بگڑ جاتے ہیں، مزاج خراب ہو جاتے ہیں، دولت ذرا آ جائے تو طبیعتیں بگڑ جاتی ہیں، لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دور جاہلیت میں نہ تکبر تھا نہ غرور تھا، ساری زندگی عاجزی اور انکساری میں گزاری۔ اس قدر مال تھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ مسند احمد بن حنبل میں ہے، سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا مال تھا، اس بات کو ذہن میں رکھیں، پھر اگلا موضوع میں آپ کو موازنہ کر کے بتاؤں گا کہ سیدہ کا کردار کیا ہے۔ اتنا مال میں سونا تھا، اگر سونے کو رکھ دیا جاتا تو ایک شخص کو کھڑا کیا جاتا تو وہ شخص سونے کی آڑ میں چھپ جاتا تھا، اتنا مال تھا۔ پورے عرب کے تاجروں کا سامان ایک طرف اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مال اس سے بھی کہیں زیادہ تھا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا پہلا نکاح، یہ ذرا معلوماتی باتیں ہیں سنیے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا پہلا نکاح ابو حالہ تمیمی سے ہوا، اس میں سے 2 بچے پیدا ہوئے، دونوں بیٹے تھے، ایک کا نام ہند تھا اور ایک کا نام حالہ تھا، اور یہ دونوں جب بڑے ہوئے تو دونوں کو دونوں مشرف با اسلام ہوئے اور نبی پاک کے صحابی بنے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے خامند پہلے جو تھے وہ وصال کر گئے، اس کے بعد آپ نے دوسرا نکاح کیا، وہ عتیق بن عابس مخزومی سے کیا، اس میں سے ایک بیٹی پیدا ہوئی ہندہ جس کا نام تھا، اور وہ بھی ایک وقت آیا کہ مشرف با اسلام ہوئی اور نبی پاک کی صحابیہ بنی۔ یہ میں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں، باپ کی دولت وہ بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے حصے میں آئی، اور ان دونوں شوہروں کی دولت بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے حصے میں آئی، بہت زیادہ مالدار ہو گئے۔ جب دوسرے شوہر کا وصال ہوا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سوچ لیا کہ اب میں نے بس اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، کوئی دوسری شادی تیسرا نکاح نہیں کرنا۔ وقت گزرتا گیا، تجارت ہو رہی ہے،
بڑے بڑے قریش کے لوگوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو پیغام بھیجے کہ آپ ہم سے نکاح کر لیں، لیکن آپ نے صاف انکار کر دیا۔ عمر آپ کی ہے تقریباً 39 سال، تجارت ہو رہی ہے، ملک شام، مصر، عراق، ایران، جتنے بھی یہ خلیجی ممالک تھے سبھی میں تجارت ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے کہ سرکار سے رابطہ کیسے ہو رہا۔ کاروبار میں ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے کوئی ایماندار آدمی ملے، امانت، دیانت، صداقت کا پیکر ہو، تاکہ میرا کاروبار مزید آگے چلے۔ اور کاروبار کرنے والے اپنے کاروبار کو ڈیویلپ کرنا چاہتے ہو تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے کردار کو دیکھو۔ آپ چاہتی ہیں کہ میرا یہ بزنس کا سلسلہ اور بڑھے، پورے عرب ممالک میں تجارت کا سامان جا رہا ہے، آ رہا ہے، اور بڑا ایک آپ کا روب اور دبدبہ تھا، لیکن ساتھ ہی دیکھیے دور جاہلیت میں بھی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ پردے کی پابند تھی۔ کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ حضرت خدیجہ کو بغیر پردے کے دیکھے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو پتا چلا کہ ایک شخص ہے مکے میں جس کا نام ہے محمد۔ توجہ ہے دوستو؟ تو میں نے سنا ہے کہ وہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ آپ نے مختلف ذرائع سے پیغام بھیجا، یہ میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ مختلف ذرائع سے آپ نے پیغام بھیجا کہ جاؤ محمد بن عبداللہ سے کہو کیا آپ خدیجہ الکبریٰ کا سامان لے جائیں گے، یا انہیں میرے پاس بلایا جائے، انہیں کہیں کہ آپ وقت نکالیں، مجھے وقت دیا جائے، میں آپ سے ملاقات کرتی ہوں۔ سرکار کی عمر ہے تقریباً 24 سال، ادھر 39 سال، 15 سال کا فرق ہے۔ یہ ملاقات کا آغاز ہوتا ہے، سرکار تشریف لائے اور اپنے چچا حضرت ابو طالب سے ذکر کیا کہ مجھے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بلایا، کیا میں جاؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں جاؤ۔ آئے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ پردے میں ہیں، ادھر آقا بیٹھے، ادھر خدیجہ الکبریٰ بیٹھی ہیں۔ ابھی کسی کو خبر نہیں کہ یہ ایک وقت آئے گا کہ ان میں عقد ہوگا، نہیں، وہ تو انہوں نے تجارت کے لیے بلایا۔ کہا کہ میں چاہتی ہوں، اللہ نے آپ کو بڑی شہرت دی ہے، اب صادق بھی ہو، امین بھی ہو، تو میرا سامان ملک شام لے جاؤ، اور اس کو فروخت کرنے کے بعد جب آپ واپس آؤ گے، جو منافع میں باقیوں کو دیتی ہوں آپ کو اس منافع کا دگنا دوں گی۔ آپ خوش ہو گئے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ سامان ساتھ لیا، تجارت کے لیے اونٹوں پہ سامان لدا، کپڑے کا تجارت، کپڑے کی تجارت۔ شیخ سعید صاحب بیٹھے ہیں؟ ہاں اندر ہی بیٹھے، ایک تو 6 جمعے آئے نہیں، بڑی سیانی قوم تھی گی یہ ساری۔ اچھا چلو 3 مہینے تھی۔ سرکار کا یہ تجارت جو ہے، سب سے پہلے میرے آقا دو عالم نے کپڑے کا کاروبار کیا، کپڑا لادا، اونٹ کے اونٹ بھر کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے پیش کر دی۔ ساتھ ہی اپنا ایک غلام میسرہ روانہ کیا کہ تم جاؤ، آپ نے سامان کی خرید و فروخت میں آپ نے مداخلت نہیں کرنی، یہ میسرہ کو کہا۔ اس نے کہا جی پھر میں کیوں جاؤں؟ کہا راستے میں جو جو باتیں محمد عربی سے دیکھنا مجھے آ کر بتا دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ قافلہ چل پڑا، ایک ایسے جنگل سے گزرا قافلہ، تو سرکار نے فرمایا کہ میسرہ ذرا سستا لیتے ہیں، تھوڑا سا ریسٹ ہو جائے، بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہاں تو کوئی سایہ دار درخت بھی نہیں،
تو آپ نے فرمایا وہ سامنے درخت کھڑا ہے، اس کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ میسرہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا درخت کے ساتھ جو ٹہنیاں تھی ان کے ساتھ پتے نہیں تھے۔ میں نے کہا حضور وہ تو کوئی سایہ ہے ہی نہیں، آپ کیسے بیٹھیں گے؟ فرمایا چلو چلتے ہیں۔ میسرہ کہتا ہے کہ جب ہم اس درخت کے نیچے گئے، جو ہی نبی نے قدم رکھا تو وہ درخت سرسبز ہو گیا۔ اچھا، میں حیران ہوا، دیکھا پتے بھی آ گئے، سرسبز ہو گیا، بڑی گھنی چھاؤں ہو گئی۔ اس کے بعد میسرہ کہتا ہے کہ میں بیٹھ گیا، سرکار بیٹھ کے لیٹ گئے۔ اتنے میں ساتھ یہ پہاڑ ہے، پہاڑ پہ غار ہے، غار کے اندر ایک راہب رہتا تھا، وہ باہر آیا۔ وہ راہب باہر آیا، یہ بھی راستے جاتے ہوئے کمالات ہیں۔ راہب باہر آیا، اس نے آ کر دیکھا، دائیں بائیں دیکھا تو سامنے ہم دونوں بیٹھے تھے۔ وہ دوڑ کر آیا تو آقا سوئے ہوئے ہیں اور مدثر کی چادر اوڑھ کر آرام کر رہے ہیں۔ لیکن میسرہ کہتا ہے میں حیران تھا کہ نبی کے چہرے پر چادر تھی مگر نور چادر سے باہر نکل رہا تھا، اس قدر حسن تھا۔ اور کیوں نہ حسن ہو کہ قرآن جو کہتا ہے، بڑا مشکل ہے آپ کو سبحان اللہ کہلوانا، کیونکہ عادت بگڑ چکی ہے نا، خاموشی بیٹھنے کی عادت ہو چکی ہے نا، سبحان اللہ کہنے میں تھوڑا وقت تو لگے گا نا، لیکن ہم نے سبحان اللہ کہلوانے میں کوئی وقت نہیں لیا، میں نے جو محبت تھی وہ شروع کر دی اور وہ حسن تھا۔ قرآن کہتا ہے ورنہ والدعاء واللیل اذا سجا، دل سے آواز آ والدعاء واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور پھر جہاں روح مہر علی کو وجد آ گیا، شہنشاہ گولڈا پیر مہر علی نے کیا کہا؟ آپ فرماؤ میں نے اس صورت نو میں، ہاں اس صورت نو میں جانا کھا او جانان کے جانے جہان کھا، او سچی آنکھاں کے رب دی، ذرا سارے مل کر پڑھو نا تاکہ سبھی کا حاضری ہو جائے۔ او سچی آنکھاں کے رب دی میں شانہ کھا، اور جس شان تھی شانہ سب بڑھیا، تے مل کے پڑھو سبحان اللہ۔ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، او کتھے مہر علی، ہاں کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، او گستاخ یکھی کتھے جالڑیاں۔ وہ راہب غار سے باہر ہی آیا اور اس نے جب رخ مصطفیٰ کو دیکھا اور چادر اوڑی ہوئی تھی، پوچھنا کیا کہ میسرہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا تجارت کے لیے مکے سے چلے اور ملک شام جا رہے ہیں۔ کہا اچھا یہ ہے کون؟ انہوں نے کہا خود ہی پوچھ لو۔ وہ راہب نے جب یہ آواز دی، سید دو عالم اٹھ کر بیٹھے اور سنو میرے نبی کے غلاموں، سرکار اٹھ کر بیٹھے، آقا دو عالم کی بارگاہ میں وہ
سوال کرنے لگا، عمر 24 سال ہے، این جوانی کا دور ہے، این شباب کا دور ہے۔ وہ راہب نے پہلا سوال کیا کہ مسمو کا تمہارا نام کیا ہے؟ فرمایا انا اسم محمد، میرا نام محمد ہے، مجھے محمد کہا جاتا ہے۔ اچھا والد کون ہے؟ فرمایا میرے والد کا نام عبداللہ ہے۔ اچھا کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ میں قریشی ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ اچھا کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا میں مکے میں پیدا ہوا، میری ماں آمنہ ہے، میرا باپ عبداللہ ہے۔ وہ دو سوال کرتا گیا، میرے نبی جواب دیتے رہے، اور جب جواب دیتے رہے اور وہ کہتا رہا صدقتا، تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا۔ بہت سے اس نے اور بھی سوال کیے، لیکن جب سوال مکمل ہو گئے، نبی نے ہر سوال کا جواب دیا۔ میرے نبی ڈرے نہیں کہ وقت جنگل کا ہے، ہم سامان لے کر مکہ سے چلے ہیں، ہم نے ملک شام جانا ہے، ہم تاجر لوگ ہیں، کہیں یہ نقصان نہ پہنچا دے۔ نہیں، اللہ کے نبی کا یقین دیکھیے، ابھی تو میرے نبی کی عمر 24 سال ہے، ابھی اعلان نبوت کو تو 14 سال، ابھی 16 سال باقی رہتے ہیں۔ سید تو عالم نے فرمایا میرا نام محمد ہے، میری ماں آمنہ ہے، میرا باپ عبداللہ ہے، میں قریشی ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ بس بہت سے سوالوں کا جواب دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جواب دے دیے تو وہ راہب اٹھا اور اس نے میرے نبی کا ماتھا چوما اور کبھی ہاتھوں کو چوما اور کبھی سینے لگایا، کہنے لگا ذرا اگر مہربانی فرمائے اپنا کرتا اتار کر مجھے مہر نبوت تو دکھا دیں۔ میرے نبی نے اپنے جسم سے کرتا اٹھایا اور ان دو شانوں کے درمیان مہر نبوت لکھی ہوئی تھی، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اور اس نے مہر نبوت کو چوما اور کہنے لگا میسرا اس بچے کا خیال کرنا، اس جوان کا خیال کرنا، یہودی اس کے مخالف ہوں گے، نصرانی اس کے مخالف ہوں گے، اب جیسا کرو جلدی سے تجارت کر کے انہیں واپس بھیج دو، اور لوگوں کو کہنا، مکے والوں سے کہنا انہیں خیال سے رکھنا، ان کی حفاظت کرنا۔ میسرا نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے توریت میں دیکھا، میں نے انجیل میں دیکھا، ہماری توریت اور انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ نبی آخر زمان آئے گا، مکے میں پیدا ہوگا اور اس کا نام محمد ہوگا، باپ عبداللہ ہوگا، ماں آمنہ ہوگی، قریشی ہاشمی خاندان سے تعلق رکھے گا اور عمر 24 سال ہوگی۔ یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، عمر 24 سال ہوگی۔ سامان تجارت لے کر وہ مکے سے چلے گا، ملک شام جائے گا اور اسی راستے سے گزرے گا۔ جب یہ درخت کے نیچے بیٹھے گا تو درخت سرسبز و شاداب ہو جائے گا۔ لہذا جو نشانیاں ہمیں قرآن، ہمیں توریت اور انجیل میں مل رہی ہیں، میں نے وہ ساری نشانیاں اس محمد میں دیکھ لی ہے۔ اور سے بھی بہت بہت سے واقعات دیکھے، وہ سارے کے سارے واقعات ذہن میں رکھے۔ ادھر تجارت کا سامان، وہ کپڑا سارا فروخت ہو گیا۔ حضرت میسرہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، فرض کیا 50,000 درہم کا اگر سامان تھا تو منافع ہونا تھا 10,000 درہم یا 20,000 درہم۔ کہتے ہیں وہ اصل رقم سے بھی کہیں زیادہ منافع ہو گیا۔ ہمارے پاس خزانہ بھی تھا اور وہ خزانہ لے کر واپس آئے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی عمر اب 40 سال ہو گئی، حضرت آقا دو عالم کی عمر 25 سال ہے۔ میسرہ نے آ کر ساری باتیں بتائیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی محبت بڑھتی گئی۔ اب دیکھیے محبت کا آغاز ہونے لگا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے دل میں نبی کی عزت بڑھنے لگی۔ پہلے حسن و جمال دیکھا، پھر صداقت کو دیکھا، پھر امانت
محنت کو دیکھا، پھر محبت کو دیکھا، پھر اخلاق کو دیکھا، پھر ایمانداری کو دیکھا، پھر صاحب اخلاق کو دیکھا، پھر محبتوں کو دیکھا، یہ محبت بڑھتی گئی۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنے دل میں سوچ لیا، کہنے لگی میں نے تو قسم اٹھائی تھی اب میں تیسرا نکاح نہیں کروں گی، میں بچوں کی تربیت کروں گی۔ سر سجدے میں رکھ کر کہنے لگی ہوگی یا اللہ اگر تیرا کرم ہو جائے محمد عربی سے میرا نکاح ہو جائے۔ ادھر قدرت نے آواز دی ہوگی خدیجہ فکر نہ کر، ہم نے تیرا انتخاب تو ہے، ہم نے تیرے انتخاب کو پسند کر لیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ایک خاتون حضرت نفیسہ کے ہاتھوں پیغام دیا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ سے عقد کرنے کا اظہار کر رہی ہے۔ میرے نبی کو جب خبر ملی سرکار نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا، میرے آقا دو عالم نے مشورہ کیا، حضرت ابو طالب نے حکم دیا، فرمایا بیٹا کوئی حرج نہیں، فرمایا ہماری عمر کا فرق دیکھو 15 سال کا فرق ہے، فرمایا پیارے بیٹے اللہ نے تجھے صادق بنایا ہے، تجھے امین بنایا ہے اور اسے خدا نے طاہرہ بنایا ہے، اگر یہ نکاح ہو جائے مکے کی دھرتی پر خوبصورت ایک سما بن جائے گا۔ بالآخر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا نکاح میرے نبی سے ہو گیا، برات آ گئی، اس برات کا دلہا میرا محمد بن گیا۔ نکاح حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے والد گرامی حضرت ابو طالب نے پڑھا، اور جب نکاح ہو گیا خدیجہ الکبریٰ کے گھر والوں نے کہا حق مہر ادا کیا جائے۔ حضرت سیدنا ابو طالب نے پوچھا کتنا حق مہر ہے، انہوں نے کہا 500 درہم۔ حضرت ابو طالب نے ہاتھ ڈالا اور 500 درہم پیش کر دیے، یہ نکاح ہو گیا۔ اب ذرا بات سنو میرے نبی کے غلاموں، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا جتنا مال تھا وہ میں نے تمہیں پہلے بتایا کہ عرب کے سارے تاجروں کا مال اکٹھا کیا جائے، لیکن سیدہ کا مال پھر بھی کہیں زیادہ بنتا تھا۔ لیکن جب میرے آقا کے دامن سے وابستہ ہوئی، سرکار کے گھر میں رہی، وقت گزرتا گیا، 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، بالآخر 15 سال کے بعد میرے اور آپ کے نبی کو حکم ہوا اب 40 سال عمر ہو گئی ہے، 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا، اور جب 40 سال عمر ہوئی فرمایا پیارے حبیب اب اعلان کر دو یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ حضرت آقا دو عالم نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت ہو گیا، اور سب سے پہلے میرے نبی نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہا، فرمایا خدیجہ الکبریٰ جب آپ ہیرا سے واپس آئے، جب غار ہیرا سے واپس آئے، او حاجی صاحبانوں جنہوں نے غار ہیرا کو دیکھا، جبل نور کو دیکھا، جبل نور کو دیکھا، حضرت سیدنا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار سے باہر تشریف لائے، جب غار سے باہر تشریف لائے، بھئی وہ فاصلہ درمیان میں کوئی نہ بیٹھے، جو درمیان میں بیٹھے بعد میں ہے وہ اندر چلا جائے۔ ہاں مہربانی فرمائیں، یہ SOPs کا جو ہم نے معاہدہ کیا ہے تو اس پر ہم انشاءاللہ پابندی کر رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس قدر مال تھا، لیکن جب مال سر آپ ایسا کریں اوپر بھیج دیں، میں انتظامیہ سے گزارش بھائی آپ یہاں، وہ انتظامیہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہے، اصل میں ان کی بھی مجبوری ہے، گورنمنٹ کی جو ہدایات ہیں، آپ ایسا کریں یہ مین دروازہ بند کر کے نا اوپر چھت پہ ان کو لوگوں کو کہیں 5 منٹ کے لیے آپ ذرا مہربانی فرمائیں، 5 منٹ کے لیے اوپر چلے جائیں۔ ابھی ہم 2-3 منٹ کے بعد
نماز کے لیے کھڑا کریں گے. آپ سارے حضرات کھڑے ہو جائیں تاکہ یہ 2-2 فٹ کا 3-3 فٹ کا یہ فاصلہ رکھا جائے. اور ابھی انشاءاللہ آذان ہوتی ہے, آذان کے بعد پھر انشاءاللہ یا رمضان مرحبا 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 یا رمضان.